پاکستان کرکٹ ٹیم نے بالآخر نئے کپتان شاہین شاہ آفریدی کی قیادت میں پہلی فتح حاصل کی ہے۔ یہ فتح کسی حد تک حیران کن بھی ہے، اور حیران کن اس لیے کہ وہ ٹیم جو کہ پاکستان کے خلاف 200 رنز آرام سے کر رہی تھی، وہ 100 رنز بھی نہ کر سکی، اور پاکستان نے ایک چھوٹے ٹوٹل کا دفاع کیا۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ آخری میچ کی فتح نے جو پہلی 4 شکستیں ہوئی ہیں ان کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ در حقیقت ان شکستوں کی وجہ کیا تھی، اور آخری میچ میں جو شاہین آفریدی نے فیصلے کیے ان میں سے چند بہتر تھے، اور چند میں ایک بار پھر سنگین غلطیاں کیں، اور اس کے باوجود پاکستان ٹیم نے بہرحال فتح حاصل کی۔ اور لگتا ایسا ہے کہ محمد حفیظ کا پاکستان ٹیم پر کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اب محمد حفیظ کا جو کیریئر ہے، جو یا ان کا فیوچر ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ، وہ کیا ہے، کیونکہ ذکا اشرف جو ان کو لانے والے ہیں خود چلے گئے ہیں، اور محمد حفیظ کو توسیع بھی نہیں دی گئی ہے۔ تو یہ ان کی آخری اسائنمنٹ تھی دورہ نیوزی لینڈ۔ اس کے بعد ایک بار پھر ٹیم مینجمنٹ میں چینجنگز کی جائیں گی، کوچز استعفے دیں گے۔ تو اسی وجہ سے لگتا ایسا ہے کہ پلیئرز نے آج خود فیصلے لیے ہیں، شاہین آفریدی نے آج خود فیصلے لیے ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آخری میچ، اور میں یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ جب فن ایلن آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا پاور پلے میں، سارے فاسٹ بولرز آپ نے آزما کے دیکھ لیے لیکن وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، تو آپ کو اسپنرز وہاں پر لانا چاہیے۔ اور اس بار ایسا ہی ہوا کہ محمد نواز کو لے آئے اور سکور کنٹرول ہوا، کیونکہ ایک اینڈ سے اگر شاہین آفریدی کنٹرول کر رہے تھے تو دوسرے اینڈ سے حارث رؤف نہیں تھے جنہیں مار پڑ رہی ہو، تو دوسرے اینڈ سے محمد نواز تھے جو کہ اچھی بولنگ کرا رہے تھے پاور پلے میں۔ اس کے علاوہ افتخار احمد کا سیریز میں پہلی بار استعمال کیا گیا، اور وہ 3 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے، آخری میچ کے مین آف دی میچ بھی تھے۔ تو یہ چیزیں تھیں جب آپ ایز اے کیپٹن اپنے جو وسائل ہیں ان کو جب آپ یوز کرتے ہیں صورتحال کے مطابق، تبھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن افتخار احمد، بابر اعظم، رضوان سے حفیظ کے بوکس کی وجہ سے افتخار احمد کو ایز اے بولر یوز نہیں کیا گیا، حالانکہ گزشتہ چند سیریز میں اگر دیکھا جائے تو افتخار احمد کو جب بھی بولنگ کرانے کا موقع ملا اس نے مایوس نہیں کیا، ایون کہ ورلڈ کپ 2023 میں وہ اچھی خاصی بولنگ کرا رہے تھے۔ تو اس پوری سیریز کے جو پہلے 4 میچز ہیں انہیں ایک بھی میچ میں بولنگ کرانے کی زحمت نہیں دی گئی، حالانکہ پاکستان کے خلاف ہر میچ میں بڑا اسکور بن رہا تھا۔ لگ بھگ 11 رن کے رن ریٹ سے جو پاکستان کے خلاف رنز بنے ہیں، اس کے باوجود شاہین آفریدی نے کسی موقع پر افتخار احمد کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ وہ سنگین غلطیاں تھیں۔ اور اگر آخری میچ کی بات کریں تو ٹاس جیتنے کے بعد پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی، لیکن یہاں پر بھی ایک سنگین غلطی کی گئی۔ حسیب اللہ خان جو کہ جو پاکستان ون ڈے کپ ہے اس میں تو وہ بہتر کارکردگی دکھا کر آئے تھے، لیکن ان کا T20 کیریئر کو اتنا زیادہ خاص نہیں ہے کہ وہ انہیں کہا جائے کہ یہ T20 پلیئر ہیں۔ چلے آپ نے موقع دے دیا، لیکن صاحبزادہ فرحان جو کہ ایک ریگولر اوپنر ہے اور پاکستان کے لگاتار 3 سال سے نیشنل T20 کپ کا ٹاپ اسکورر ہوتا ہے، اس سال بھی ٹاپ اسکورر تھا، اس کو بجائے اوپننگ کرانے کے 7ویں نمبر پر بیٹنگ دی گئی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ صاحبزادہ فرحان ایک میچور بیٹسمین ہیں، انہیں اگر اوپننگ پوزیشن پر موقع نہیں ملے گا تو میرے خیال میں پھر ان کے ساتھ زیادتی ہے، اور حسیب اللہ خان کو ایز اے اوپنر لایا گیا، سیم ایوب کو ڈراپ کیا گیا، تو میرے خیال میں ایک میچ کا چانس دینے کا کوئی تک بنتی نہیں تھی، اور خاص طور پر سیم ایوب کو آخری میچ میں ٹرائی کیا جا سکتا تھا۔ حسیب اللہ کو پھر اگلی سیریز دی جاتی اگر سیم ایوب آخری میچ میں بھی ناکام ہوتے۔ تو بہرحال ایک غلطی یہ ہوئی کہ حسیب اللہ خان سے اوپننگ کرائی گئی اور صاحبزادہ فرحان کو 7ویں نمبر پر بھیجا گیا، اور 0 پر آؤٹ ہوئے حسیب اللہ خان تیسری گیند پر۔ اس کے بعد ایک بار پھر پاور پلے کے ابتدائی میں، یعنی کہ اننگز کے آغاز میں ہی بابر اعظم اور رضوان کی جوڑی کریز پر موجود تھی، جس کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پاور پلے خراب کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو پچ تھی اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ کرائسٹ چرچ کی پچ ہی نہیں ہے، یہ خالصتاً بولنگ پچ لگ رہی تھی، بیٹسمینوں کے لیے مشکلات تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جو بیٹرز ہیں وہ اس اسٹرائک ریٹ سے بیٹنگ نہیں کر سکے جو کہ شروع کے 4 میچز میں کر رہے تھے۔ رضوان نے 38 گیندوں پر 38 رنز کیے، 4 چوکے لگائے، اور بابر اعظم نے 24 گیندوں پر 13 رنز کیے۔ البتہ فخر زمان نے اپنے ہاتھ دکھائے اور 16 گیندیں کھیلیں، 1 چوکے اور 4 چھکوں سمیت 206 کے اسٹرائک ریٹ سے 33 رنز بنائے۔
افتخار احمد ایک بار پھر ناکام ہوئے، 8 گیندوں پر 5 رن کر سکے، محمد نواز نے 4 گیندوں پر 1 رن کیا۔ البتہ صاحبزادہ فرحان جو کہ 7ویں نمبر پر آئے تھے، وہ 14 بالز کھیلے، 1 چوکا اور 1 چھکا لگایا، 19 رنز کیے۔ عباس افریدی نے 6 گیندیں کھیلیں، 2 چھکے لگائے اور 14 رنز کر کے مقررہ 20 اوور میں پاکستان کا اسکور 134 تک پہنچایا۔ گو کہ 135 رنز کا ٹارگٹ کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں تھا نیوزی لینڈ کی ٹیم کے لیے، جو کہ بآسانی 200 رنز کر رہی تھی ہر میچ میں، لیکن اس میچ میں 135 رنز کا ٹارگٹ بھی ان کے لیے خاصا پہاڑ ثابت ہوا، کیونکہ فن ایلن کنٹرول ہو گئے تھے۔ اس بار ان کے خلاف پلاننگ اچھی کی گئی تھی اور پچ نے بھی ساتھ دیا، تو وہ 22 رنز بنا سکے، 19 گیندوں پر 3 چوکے اور 1 چھکا لگایا۔ ان کے ساتھی بیٹسمین رچن رویندرا جو کہ ورلڈ کپ 2023 میں خود کو نمایاں کرنے میں کامیاب رہے تھے، وہ سیریز کا پہلا میچ کھیل رہے تھے اور 2 گیندیں کھیلنے کے بعد آؤٹ ہوئے۔ محمد نواز نے انہیں آؤٹ کیا۔ اس کے علاوہ ٹیم سفٹ کو افتخار احمد نے LBW کیا، 19 رنز کیے۔ تو ان کی جانب سے کوئی بھی بیٹسمین 26 رن سے بڑی اننگز نہ کھیل سکا۔ گلن فلپس نے سب سے زیادہ 26 رنز کیے، اور اس میں پاکستان کے کسی بولر نے گیندوں سے زیادہ رنز نہیں دیے۔ خاص طور پر جس بولر کو بھی موقع دیا گیا وہ خاصا اکنامیکل ثابت ہوا، اور اس چیز نے پاکستان کی فتح کی راہ ہموار کی، اور نیوزی لینڈ کی ٹیم صرف 92 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی 17.2 اوورز میں۔ تو پاکستان نے بہرحال اس میچ میں کامیابی حاصل کر کے ایک یقینی جو کلین سویپ تھا اور تاریخ کا بدترین کلین سویپ ہوتا، اس کو بچا لیا ہے، کیونکہ آج تک کسی بڑی ٹیم کو 5 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز میں 0-5 کا کلین سویپ نہیں ہوا، اور پاکستان بھی بہرحال اس سے بچنے میں کامیاب رہی۔ اب اگر سیریز کی بات کریں تو اس سیریز سے ہم نے کیا دیکھا، کیا کھویا، کیا پایا، تو پانے والی میرے خیال میں اس سیریز میں کوئی چیز نہیں تھی۔ سیم ایوب اگر بڑی پرفارمنس دیتے یا صاحبزادہ فرحان، تو ان سے کہا جا سکتا تھا کہ یہ سیریز سے ہمیں 2 اچھے کھلاڑی مل گئے ہیں۔ البتہ عباس افریدی نے کسی حد تک اپنی اہمیت کو بنوایا ہے، اور اس کے علاوہ شاہین شاہ افریدی کی کپتانی پر سوالات زیادہ اٹھ گئے ہیں۔ ان کی کپتانی میں بہت زیادہ خامیاں سامنے آئی ہیں واضح طور پر، کہ انہیں بولرز یوز کرنے کا طریقہ کار بھی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ایک بولنگ کرا رہے ہوتے ہیں، بولنگ یونٹ کے طور پر کھیل رہے ہوتے ہیں، تو صرف اپنی بولنگ نہیں دیکھنا ہوتی، آپ کو ایک پلان تیار کرنا ہوتا ہے حریف ٹیم کے خلاف، حریف بیٹسمین کہاں کھیلتے ہیں، کس کھلاڑی کی کہاں خامی ہے، کس کو کس کے خلاف یوز کرنا چاہیے۔ تو اس میں وہ پوری سیریز میں ما سوائے آخری میچ کے بدترین طریقے سے وہ ناکام دکھائی دیے، اور ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کے جو فیصلے تھے وہ بھی پاکستان کو مہنگے پڑے شروع کے 3 میچوں میں، ورنہ جو نتائج تھے، کیونکہ آخری 2 میچوں میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی ہے، اور آخری دونوں میچز جو ہیں وہ یک طرفہ نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے پاکستان نے جن میچز میں پہلے بولنگ کی ہے وہ یک طرفہ ثابت ہوئے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس سیریز کی بات کریں تو فن ایلن سیریز کے ٹاپ اسکورر تھے، 275 رنز بنانے میں کامیاب رہے، انہیں مین آف دی سیریز کا ایوارڈ دیا گیا۔ لیکن ٹاپ 3 میں 2 پاکستانی کھلاڑی تھے، بابر اعظم اور محمد رضوان۔ بابر اعظم نے 213 رنز کیے اور رضوان نے 184 رنز کیے۔ ایوریج اچھی تھی، اسٹرائک ریٹ بھی اچھا تھا۔ تو ان کھلاڑیوں کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، اور ٹاپ 3 میں یہی پاکستان کے بیٹرز شامل تھے۔ البتہ کہ نیچے فخر زمان نے بھی کسی حد تک بہترین پرفارمنس دی، 120 رنز کیے اور 165.70 ان کا اسٹرائک ریٹ رہا۔ اس سیریز میں وہ لگتا ایسا ہے کہ 4تھی پوزیشن پر خود کو ایڈجسٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بولرز میں ٹیم سوتھی سب سے زیادہ 10 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے، جبکہ شاہین شاہ افریدی نے 9 وکٹیں حاصل کیں، حارث رؤف اور ایڈم ملنے نے 7 وکٹیں حاصل کیں۔ بولنگ کے اعتبار سے افتخار احمد نے صرف 1 میچ میں بولنگ کرائی اور 3 وکٹیں حاصل کر کے ثابت کیا کہ اگر انہیں سیریز کے پہلے میچز میں مواقع دیے جاتے تو وہ اپنا کردار ادا کر سکتے تھے۔